بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو اسٹوڈنٹ، ہم آج پڑھیں گے مضمون اسلامیات جماعت چہارم کے لیے سمر پیک کی یہ ویڈیو بن رہی ہے اور میں ہوں آپ کے ٹیچر مس شازیہ عظیم۔ اوکے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں سمر پیک کا اسلامیات کا پیج۔ یہ دیکھیں، آپ اپنے سامنے کھول لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے سرگرمی نمبر 1۔ یہ دیکھیں، سرگرمی نمبر 1 میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ العلق قرآن مجید کی کون سے پارے میں ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کون سے پارے میں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے آخری پارہ جو ہے 30واں پارہ، اس کے اندر آپ نے لائن لگا کے اس کے اندر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرگرمی نمبر 2 میں انہوں نے لکھا ہے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ لکھیے۔ تو آپ نے یہ بھی قرآن پاک سے کھول کے اس کو یاد بھی کریں 5 آیتوں کو اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں۔ ویسے میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں بھی لکھ دیا ہے۔ یہ ترجمہ یہ ہے: پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ یہ آپ نے اپنی درسی کتاب جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس میں سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ جو تھے غار حرا پہ جاتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی اور وحی میں قرآن پاک کی جو 5 آیتیں ہیں سورۃ العلق کی پہلی وہ نازل فرمائی، جو کہ ابھی میں نے جن کا آپ کو ترجمہ بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھ دینا ہے، یہ اتنا واقعہ۔ اور پھر اس کے بعد ہے سرگرمی نمبر اس کی 2 ہے نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی۔ یہ بھی آپ کی درسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ تسلی رکھیے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ لوگوں کے مددگار ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کی درسی کتاب میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں ہمارے عقائد اسلام، ٹھیک ہے۔ ہمارے عقائد اسلام کون کون سے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں؟ یہ دیکھیں، عقائد اسلام، عقائد ہمارے یعنی ایک تو ہے نا ارکان اسلام، یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے ارکان اسلام، یہ بھی 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، یعنی کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یہ ہمارے ہیں ارکان اسلام جو ہے نا، نماز، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اوکے، یہ آپ نے یہ 5 اس میں ارکان اسلام لکھنے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ چاہے نماز کے بارے میں لکھ دیں کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، نماز کے اگر نماز نہیں ہوگی تو ستون مکمل نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے اپنے الفاظ میں 2 سے 4 لائنیں جتنی بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایزیلی، آپ اس کے بارے میں لکھ دیں، آپ کی درسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہے ہمارے عقائد اسلام۔ عقائد ہمارے وہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، یہی جو ہے ہمارے 5، ان کو دل سے ماننا، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، ٹھیک ہے، نبیوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ یہ آپ نے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ اوکے، نیکسٹ چلتے ہیں۔ جی، ان شخصیت کے نام لکھیں جن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد جب آپ کو نبوت ملی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی، بچوں میں سے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیوی جو تھیں عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لائے تھے۔ یہ آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے۔ اور پھر یہ آپ نے یہ پورا واقعہ پڑھا ہوا ہے، آپ کی درسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان والوں کو کیسے دعوت اسلام دی، یہ آپ نے وہی جو آپ نے نوٹ بک پہ بھی لکھے ہیں یہ کوسچن آنسر، وہی آپ نے اس پہ رائٹ کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، جی، دیانت داری کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ دیانت داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایماندار بھی تھے، ایماندار ہونے کے ساتھ دیانتدار بھی تھے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ آپ کی درسی کتاب کے اندر بھی اس کے حوالے سے آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ پہلے پارے کی جو آخری آیتیں ہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اوکے اسٹوڈنٹ، اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. ویسے آپ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا، یہ پورا ایک ٹاپک دیا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کی آیتیں بھی، اور آپ نے اس کے علاوہ وہ آپ نے اس آیتوں کا ترجمہ تو وہاں سے لکھ لیا، مگر آپ نے اپنا کوئی واقعہ ایسا لکھنا ہے جس میں آپ نے اپنے معاملات میں دیانتداری برتی ہو. یعنی کہ اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ معاملے کو نپٹایا ہو، کلاس میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا اپنے گھر میں یا ارد گرد کوئی بھی ایسا واقعہ آپ نے جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ نے اپنے الفاظ میں یہاں پہ تحریر کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ. اور اس کے بعد ہماری سرگرمی نمبر 7 ہے کہ آپ نے فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے جو ٹاپک پڑھا ہے اس میں کتنے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں؟ 4. کون سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. اور ان کے کام کیا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام وحی پہنچانا. اسی طرح آپ نے ان کے کام اور ان کی ایک آپ نے چھوٹی سی، چاہے آپ گرے پیپر لے لیں، چاہے آپ یہ A4 شیٹ جو ہے یہ لے لیں، چارٹ لے لیں، اس کا ایک چھوٹا سی کتابچہ تیار کریں، یعنی بکلٹ بنا لیں، ایک ڈائری بنا لیں، اور ایک نہیں تو آپ ایک سادہ صفحات کی بھی ایک ڈائری تیار کر سکتے ہیں، خود سے تیار کر سکتے ہیں. اوکے. اور حفظ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الماعون اور سورۃ الکافرون یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے صحیح تلفظ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں کم سے کم آپ کو، ویسے تو ماشاءاللہ سے سب آتے ہیں، مگر 20 جو ہیں وہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ. اور آیت جو حدیث یاد کرنی ہے، من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس کا ترجمہ ہے جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی آپس کے معاملات میں، لین دین میں جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے. تو اسٹوڈنٹ آپ کو آپس کے معاملات میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث نمبر 2 ہے، لا یرحم اللہ من لم یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں فرماتا. اسٹوڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے آپس میں کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی آپ سے سوری کر رہا ہے، تو آپ اس کی سوری کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں اور اس کو معاف کر دیں. یہ ہوتا ہے رحم کرنا. اور دوسروں پر بھی رحم کرنا، یعنی اگر آپ پر کوئی آپ کسی پر تشدد کر رہے ہیں، وہ آپ سے ایکسکیوز کر رہا ہے، تو آپ اس پر رحم کیا جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں فرماتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. میں امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے اسٹوڈنٹ، اپنی چھٹیاں انجوائے کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی ٹیچر مس شازیہ عظیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.